رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ جس کے پر مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہیں اور جس کی لمبائی آسمان سے لے کر زمین تک ساتوں زمین تک ہے، جب کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتا ہے اور ان کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ بحر رحمت میں غوطہ زن ہو جا. وہ فرشتہ اس میں غوطہ زن ہوتا ہے اور پھر باہر آ کر اپنے پروں کو جھٹکتا ہے تو جتنی مخلوق ہے، کہا جاتا ہے کہ 18,000 مخلوقات ہیں، اتنی تعداد میں اور فرشتے پیدا ہوتے ہیں اور وہ سارے فرشتے جو درود بھیجتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر ان کے لیے وہ سارے فرشتے اس کے لیے، اس بندے کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ کرتے رہیں. سبحان اللہ. میں نے جس سے آیت کریمہ کی تلاوت کی اس کے تعلق سے کچھ عرض کروں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے اور عرض کری کہ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت قرآن عظیم میں فرمائی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس لحاظ سے سرکار نے فرمایا کہ یہ میرے رب کی صفت ہے. ہاں، جبریل امین نے فرمایا کہ رب کی صفت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی اس سے متصف فرمایا ہے. آپ کو اول کیا کہ سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا جب کچھ نہ تھا. اسی کو تاج الشریعہ فرماتے ہیں، وجہ نشاط زندگی راحت جاں تم ہی تو ہو، روح روان زندگی جانے جہاں تم ہی تو ہو. تم جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، تم جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جانے جنا تم ہی تو ہو، جانے جہاں تم ہی تو ہو. پھر اور آپ کو آخر کیا کہ سب سے آخر میں آپ کو مبعوث فرمایا اور ظاہر کیا ایسا کہ پتا پتا ذرہ ذرہ سب حضور کو جانتے اور پہچانتے ہیں. اور باطن کیا تو آپ کا ظاہر ہونا ایسا ظاہر کیا، ایسا انتہا تک ظاہر کیا کہ وہی آپ کے بطون کا سبب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کس سے ارشاد فرمایا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو عارف الناس ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ معرفت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ معرفت رب ہے، جو ان کو زیادہ جانتا ہے اس کو اپنے رب کی معرفت بھی زائد ہے۔ ان سے فرمایا، اے ابو بکر، جیسا میں ہوں میرے رب کے سوا کسی نے مجھ کو جانا اور پہچانا نہیں۔ ظاہر ایسے کہ پتا پتا، ذرہ ذرہ، وحوش طیور سب حضور کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ حضرت جبریل امین اپنے مرتبے کے حساب سے جانتے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے مرتبے کے حساب سے، انبیاء کرام اپنے اپنے مراتب کے لحاظ سے حضور کو جانتے اور پہچانتے ہیں، لیکن حقیقت میں جاننے والا ان کا کون ہے؟ ان کا نوازنے والا ان کا رب ہے۔ بلا تشبیہ، محب نہیں چاہتا محبوب کی جو ادا اس کے ساتھ میں ہے اس پر کوئی مطلع ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سعدا لغیور وانا اغیر منہ واللہ اغیر منی، کہ ساتھ غیرت والا ہے اور میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ غیرت والا ہے مجھ سے۔ غیرت والا رب وہ کب چاہے گا کہ محبوب کی جو ادا ہے اس کے ساتھ میں اس پہ کوئی اور مطلع ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور امام بوصیری نے فرمایا، کیف یدرک فی الدنیا حقیقتہ قوم نیام تسلوا عنہ بالحلم، کہ صحابہ کرام بھی اس حقیقت کے اعتبار سے کہ انہوں نے جو دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ ایسے ہی دیکھا جیسے انہوں نے خواب میں زیارت کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ دنیا خواب ہے، اور نیند یہ خواب، اور جو موت ہے وہ بیداری ہے، کہ لوگ ابھی سو رہے ہیں لیکن جب موت آئے گی تب جاگیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، اور فرمایا کہ شیطان میری مثل وہ نہیں بنا سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو لوگوں نے آپ کو آپ کا دیدار کیا الگ الگ احوال میں، تو یہ کیا ہے؟ تو وہ ان کے ایمان کا اختلاف، ایمان میں جیسے جیسے وہ ہے اس طرح سے انہوں نے زیارت کی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں دیکھنا وہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیرت الہیہ کے 70,000 پردے جمال مصطفیٰ پر ڈالے، کہ اگر ایک پردہ ہٹا دیں تو آفتاب جل کر خاک ہو جائے۔ تو جس نے دیکھا اس نے خواب ہی میں دیکھا، اور نہ جمال مصطفیٰ کو اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اس دنیا میں کسی کو ہو سکتی ہے۔ سرکار کو جو زیارت ہوئی وہ لامقام ہوئی۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل آیا تو اس نے ایک بری بات کہی، سرکار نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ آپ آفتاب ہے، نہ شرقی نہ غربی، آپ جیسا حسن و جمال والا میں نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار آپ کی بارگاہ میں عرض کیے، اجمل منکا لم ترقت تو عینی، اور اگر کہیں عینون تو انہوں نے کہا کہ آپ جیسا جمال والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، وہ اجمل منکا لم ترقت تو عینون، اور کسی آنکھ نے آپ جیسا جمال والا نہ دیکھا۔ وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ نے صدیق اکبر نے عرض کی کہ آپ جیسا جمال والا نہیں دیکھا۔ سرکار نے فرمایا تو نے سچ کہا۔
صحابہ کرام نے عرض کی کہ آپ نے دو متضاد قولوں کی تصدیق فرما دی سرکار نے فرمایا کہ میں اپنے رب کا اجالا کیا ہوا آئینہ ابو جہل نے وہ دیکھا جو کفر میں آلودہ ہے، اس نے وہ دیکھا، اور صدیق سب سے بہتر ہیں، انہوں نے وہ دیکھا۔ تو ظاہر ظہور جب کسی شے کا ایک حد تک ہو تو وہ نظر آتی ہے، اور جب ظہور ایک بے انتہا کو پہنچے تو وہ شے نظر نہیں آتی۔ سورج جب صبح کو دیکھتے ہیں اس پر آنکھ ٹھہرتی ہے، جمتی ہے، لیکن جب ٹھیک دوپہر میں نصف النہار پر پہنچتا ہے تو آنکھ اس پر ٹھہرتی نہیں، خیرہ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ آفتاب کے نام ہے ان کی گلی کے ایک ذرے کا، وہ آفتاب حقیقت، ان کی حقیقت کو کون جانتا اور پہچان سکتا ہے؟ بخدا حجت اسلام نے فرمایا خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یہ سارے اولین و آخرین سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، سب یا صاحب الجمال، تمام انسان جن سب حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر، ان کی ثنا، ان کی تعریف کون سا صیغہ ان کی شان کے لائق ہے یہ ہم نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، لیکن پھر بھی محفل ذکر میں، محفل میلاد میں حاضر ہوتے ہیں۔ کیوں کہ ہم کو اس سے حصہ ملے، کیونکہ ملائکہ وہاں پر تداعی کرتے ہیں جہاں ذکر ہوتا ہے، وہاں بلاتے ہیں، اور آپ نے سنا کہ لوگ مومن کے اور تمام لوگوں کے اعمال سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اچھے اعمال ہو جس کا حکم دیا سرکار نے اور جس سے منع فرمایا اس سے رک جائیں، تو سرکار کو راضی کرنے کے لیے ہمیں ایسا عمل کرنا چاہیے کہ سرکار جس سے راضی ہوں، اور وہ عبادت نہیں جس سے سرکار راضی نہ ہو، اور جس سے سرکار راضی ہو، پھر وہ اصل عبادت وہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جملہ فرائض، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں خودکشی کر لی، خودکشی جیسی، لیکن وہاں پر اس سے سرکار راضی ہیں تو وہ گناہ نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز آپ کی نیند کے لیے قربان کر دی، وہ گناہ نہیں ہے۔ تو اسی طور سے جس طور سے سرکار نے نماز بتائی اسی طور سے نماز ہوگی، اور کوئی اسی طور سے اس الگ طریقے سے کوئی تسبیح و تحلیل کرے، اللہ کا ذکر کرے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ایسے ہی جو اعمال بتائے سرکار نے تو وہ کیے جائیں گے، اور جس سے منع فرمایا باز رہنے کا حکم دیا اس سے باز رہا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لے گئے فتح مکہ کے بعد، تو فتح مکہ کے بعد جب پہنچے تو اس وقت کعبے میں کیا تھا؟ 360
بت تھے، وہ بت کون سے تھے؟ انبیاء کرام کی تصاویر تھی، ان کے بت تھے، اولیاء اللہ کے بت تھے، ان کے وہاں بت تھے۔ اور جو آج یہ کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ دین کی خدمت کے لیے، دین کی پھیلانے کے لیے ہم تصویر کشی کریں گے، دین کو پھیلائیں گے، تو سن لو، کسی ٹی وی کی بنیاد پر، کسی مووی کی بنیاد پر دین نہیں پھیلا۔ دین سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا صحابہ کرام کو، اس سے پھیلا۔ تابعین نے جو صحابہ سے سیکھا، اس سے دین پھیلا۔ غوث و اقواس کی خدمت سے پھیلا، خواجہ غریب نواز سے دین پھیلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تصویر کے لیے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ وعید سنائی، تو نہ انہوں نے تصویر خود بنائی تھی، نہ بنوائی تھی، ایک اس پر رکھی تھی۔ تب آپ نے وہ وعید سنائی کہ تصویر کشی کرنے والے یہ کل قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور کعبے میں جب سرکار تشریف لے گئے تو دین کی تبلیغ کا درد اور دین کی سمجھ وہ جو قیامت تک کا حال، بلکہ اس کے آگے کا سارے حال سب کچھ بتا رہی ہے، یعنی محمد رسول اللہ وہ سب حال بتا رہے ہیں۔ انہوں نے اس تصویر میں وہ فائدہ نہ دیکھا، وہ فائدہ انہوں نے نہیں دیکھا جو آج لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک ایک بت کو ہٹا دیا جائے، بتایا جاتا کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، انہوں نے بت پرستی سے منع کیا تھا، یہ دیکھو یہ ہیں اللہ کے نیک بندے، انہوں نے یہ تعلیم دی تھی۔ اسی تعلیم اس کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ایک ایک کو مٹا دیا گیا، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بت کشی کی، بت پرستی کی جو شروعات ہے وہ اسی طور سے ہوئی۔ تو شیطان جو ہے وہ کیا کراتا ہے؟ حسنات کے پردے میں سیئات کراتا ہے، اچھائی کے پردے میں برائی کراتا ہے، لیکن شیطان کی بات نہیں سننی ہے، شیطان کا کہا نہیں ماننا ہے۔ شیطان اسی طور سے لوگوں سے گناہ کراتا ہے۔ حضرت حاجرہ کی بارگاہ میں شیطان آیا اور ان کی بارگاہ میں آیا، جب جاتے ہیں حج کو اور جب صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں اور جو سنتیں ادا کرتے ہیں وہ نیک بندوں کی وہی اعمال ہیں، اس کو کرتے ہیں۔ تو آپ کی بارگاہ میں شیطان آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل کو لے جا رہے تھے، تو اس نے آ کے بتایا اور کہا کہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ بولو جھوٹ بولا تھا کہ سچ بولا تھا؟ سچ بولا۔ پتہ یہ چلا اس بات سے کہ غلط طریقے سے اور غلط شخص سے صحیح بات بھی نہیں سنی جائے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نہ غلط طریقہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور نہ غلط آدمی سے صحیح بات نہیں سنی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو احکام شرع پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلی حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پہ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔